رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میری یہ بات پہنچ گئی کہ اللہ کی قسم زندگی بھر میں دن میں تو روزے رکھوں گا اور ساری رات عبادت کروں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تیرے اندر اس کی طاقت نہیں، اس لیے روزہ بھی رکھ اور بے روزہ بھی رہ، عبادت بھی کر لیکن سو بھی، اور مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کر، نیکیوں کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے، اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 1 دن روزہ رکھا کر اور 2 دن کے لیے روزے چھوڑ دیا کر۔ پھر میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا 1 دن روزہ رکھ اور 1 دن بے روزے کے رہ، کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ایسا ہی تھا اور روزے کا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ میں نے اب بھی وہی کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1976۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ اب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو میرے پاس بھیجا یا خود میں نے آپ سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تو لگاتار روزے رکھتا ہے اور ایک بھی نہیں چھوڑتا اور رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے؟ روزہ بھی رکھ اور بے روزہ بھی رہ، عبادت بھی کر اور سو بھی، کیونکہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کر۔ انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن کا روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو پیٹھ نہیں پھیرتے تھے۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پیٹھ پھیر جاؤں؟ عطا نے کہا مجھے یاد نہیں اس حدیث میں صوم دہر کا کس طرح ذکر ہوا، البتہ انہیں اتنا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صوم دہر رکھتا ہے اس کا روزہ ہی نہیں۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1977۔